ایلڈوریا کی بادشاہت میں جو گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور قدیم جنگلوں کے درمیان واقع ہے، ایزابیلا نامی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اپنی چمکیلی مسکراہٹ اور مہربان دل کے ساتھ وہ اپنی رعایا کی محبوب تھی۔ تاہم ایزابیلا نے ایڈونچر کی خواہش کی اور اپنے شاہی فرائض سے زیادہ کچھ سوچنے کی طلب رکھی۔ اسے بہت کم معلوم تھا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ ایلڈوریا میں واقع ایک گاؤں جس میں لوکس نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ گاؤں کی سادگی کے باوجود لوکس کے پاس ایک شاندار تحفہ تھا۔ وہ ایک باصلاحیت جادوگر تھا۔ اپنے ہنرمند ہاتھوں اور خوابوں سے بھرے دل کے ساتھ وہ دنیا کو بدل سکتا تھا اپنی چالوں سے۔ وہ اپنی چالوں سے گاؤں والوں کو مول لیتا تھا۔ تاہم اس صلاحیتوں کے باوجود بادشاہت کی نظر اس پر ابھی تک نہیں پڑی۔ اسی طرح ایک دن پھر شہزادی ایزابیلا کے سالگرہ کے موقع پر مملکت میں ایک عظیم الشان جشن منایا گیا۔ ہوا، قہقہوں، موسیقی اور میٹھی گانوں کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ لوکس نے تہوار کو دور سے دیکھا۔ اس کا دل اس شان و شوکت کا حصہ بننے کو چاہا، لیکن جب لوکس کی نظر شہزادی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ لوکس سے ناواقف شہزادی ایزابیلا شاندار تقریبات سے تک گئی تھی اور محل کے باغات میں سکون کی تلاش میں تھی۔ جب وہ کھلتے ہوئے پھولوں کے درمیان گھوم رہی تھی تو اس نے سائے میں چھپے ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جادوگر اپنی چال چل رہا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان ہوا میں شہزادی کا تصویر بنا رہا ہے، جو کہ حقیقت سے انکاری لگتا ہے۔ لوکس نے شہزادی کو اس کی طرف گھومتے ہوئے تلاش کرنے کے لیے اوپر دیکھا اور ان کی آنکھیں مل گئیں، جس سے کوئی تعلق پیدا نہ ہو سکا۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی ایزابیلا ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ لوکس کے قریب پہنچی اور وہ باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے مشترکہ خوابوں، خفیہ خواہشات اور ان کے کرداروں سے ہٹ کر زندگی کی باتیں کی، اور لوکس نے اس کو اپنے جادو کے بارے میں بتایا۔ اور جیسے جیسے انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا، ان کا رشتہ دوستی کی طرح گہرا ہو گیا۔ اور اس کے بعد لوکس اپنا گھر چلا گیا۔ اور پھر جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، لوکس کی پرفارمنس نے پہچان حاصل کی اور اس کا نام پوری مملکت میں پھیل گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے اور یہاں تک کہ ساری ریاست اس کی صلاحیتوں پر حیران رہ گئے۔ پھر بھی اس کی بڑھتی ہوئی شہرت کے درمیان اس کا دل ایزابیلا کے لیے وقف رہا۔ اور پھر ایک شام جب سورج نے آسمان کو نارنگی اور سونے کے رنگوں سے پینٹ کیا، لوکس نے ابھی تک کا اپنا سب سے شاندار شو پیش کیا۔ ایک بڑے ہجوم کے سامنے اس نے ایک ایسا جادو پیش کیا جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس نے شہزادی ایزابیلا کی تصویر بنائی ہوا میں اور اسے اڑاتے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہزادی ہوا میں اڑ رہی ہے اور ستاروں کو چھو رہی ہے۔ جیسے ہی فائنل قریب آیا، اس نے پھولوں کا ایک چمکتا ہوا گلدستہ ظاہر کیا۔ بظاہر وہ پھول مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن جیسے وہ شہزادی کی طرف بڑھا تو پھول کھلنے لگے۔ اس نے گلدستہ ایزابیلا کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس نے سارے ہجوم کے سامنے ایزابیلا کو اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ایزابیلا نے سب کے سامنے اس کے محبت نامہ قبول کیا۔ اور اسی طرح ایک شہزادی
اور ایک غریب گاؤں میں رہنے والا جادوگر ایک ساتھ ہو گئے اور اس کی محبت کی داستان پھیلنے لگی، اور اسی طرح ان کی محبت کی کہانی ایک سرگوشی کی داستان بن گئی، ایک شہزادی کی کہانی جو ایک غریب جادوگر لڑکے کے لیے گر گئی۔ اور اسی طرح ایلڈوریا کی بادشاہت نے نہ صرف ایک شہزادی اور جادوگر کے درمیان محبت کا جشن منایا بلکہ مصیبت پر محبت کی فتح کا جشن بھی منایا۔